السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 10ویں کے تمام طلبہ و طالبات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم نے 3 نظمیں پہلے ہی پڑھی۔ آج ہم چوتھی نظم پڑھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی، اور نظم کا ٹائٹل جو ہے، اس کا عنوان جو ہے نظم کا، وہ ہے جگنو۔ جگنو ایک اڑنے والا پرندہ یا کیڑا بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ تو نظم جگنو میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیتوں سے نوازا ہے، اور انہی میں ایک جگنو ہے۔ اقبال نے مذکورہ نظم میں جگنو کی خصوصیتیں گنوائی ہیں۔ اس نظم میں نادر تشبیہات و استعارات کا استعمال علامہ اقبال نے جگہ جگہ کیا ہے، جن کی وجہ سے اس نظم میں جان پڑ گئی۔ میں نظم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تمکہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پیرہن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی اور جگنو کو روشنی دی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان مصروں کی تشریح کروں، آپ تشریح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے شعر کی میں تشریح کروں۔ جگنو کی روشنی ہے کہ کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ اس بند کے پہلے شعر میں، ان 2 مصروں میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باغ کے صحن میں جگنو چمک رہا ہے، گویا ایسا لگتا ہے جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو، اور اس طرح جگنو کی روشنی پھولوں کے چمن میں۔ دوسرا، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ ان 2 مصروں میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی دیکھ کر سب حیرت میں پڑ گئے کہ کیا آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کے باغ میں آ گیا ہے، یا چاند کی کرن میں نئی جان پڑ گئی ہے، اس کی چمک دوبالا ہو گئی ہے۔ کس کی چمک؟ چاند کی چمک۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یعنی مہتابی آفتاب کی کرن میں گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی روشنی دوبالا ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ روشنی چاند کی دوبالا نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اصل میں یہ جگنو ہوتا ہے۔ آگے، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی کو دیکھ کر سب یہ کہنے لگے کہ رات کی سلطنت میں دن کا الچی یا قاصد آیا ہے، جو اپنے دیس میں گمنام تھا اور یہاں پردیس میں آ کے چمکنے لگا ہے۔ تبھی تو ایسی چمکدار روشنی باغ میں چاروں طرف بکھر گئی ہے۔ آگے، تمکہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پیرہن کا۔ مذکورہ مصروں میں شاعر کہتے ہیں کہ جگنو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کی قبا کا کوئی بٹن گرا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ذرہ سورج کا لباس پہن کر جگمگا رہا ہے۔ آگے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ شاعر کہتے ہیں
کہ کیا یہ خدا کے جلوے کی ایک چھپی ہوئی جھلک تھی جس سے اللہ کی قدرت اوپر کے جہاں یعنی آسمانوں کی تنہائی سے دنیا کی محفل میں لے آئی ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جگنو کو ایک چھوٹا سا چاند ہے، گویا کہ یہ جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہے جس میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی، کبھی اس سے گہن لگتا ہے اور کبھی یہ گہن سے نکلتا ہے، یعنی جب یہ پروں سے دم کو چھپا لیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور جب اڑتا ہے دم کے چمکنے سے روشنی ہو جاتی ہے۔ پروانہ بھی ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی جہاں سراپا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پتنگا ہونے کے لحاظ سے تو پروانہ اور جگنو برابر ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پروانے کو روشنی کی طلب و تلاش ہے اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس پر اپنی جان دیتا ہے، مگر جگنو آپ ہی سر سے پاؤں تک روشنی ہے، یعنی روشنی سے مالا مال ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی اور جگنو کو روشنی دی۔ علامہ اقبال فرماتے کہ خدا نے دنیا میں ہر شے کو کوئی نہ کوئی دلکشی، حسن اور خصوصیت اور جواہر عطا کیا ہے، جیسے پروانے کو شمع کے عشق میں تڑپ بخشی ہے اور جگنو کو نور عطا کیا اور چمکا کر چراغ بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت کی کاریگری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل آگے سے اور اس کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔